رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ، جسے حلال روزی چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کل کے سبق میں 499 میں کہ حلال روزی حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو، اس کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ پہلے حدیث شریف جو ہے وہ دھیان سے سنیے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی متن نہیں پڑھتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے، یعنی برکت نہیں ہوتی، مال نہیں ملتا، روزی نہیں ملتی، کشادہ نہیں ملتی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کی جو نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں غافل ہے؟ اسی تسبیح کے بدلے ساری مخلوق کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، سب کو اسی کے صدقے ان سب کو روزی دی جاتی ہے۔ جب صبح صادق ہو، طلوع ہو، یعنی فجر کی اذان ہو جائے، صبح یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا تسبیح بتائی، اب تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے، کیا جملے پڑھنے ہیں، بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا، وہی لکھنا، آگے پیچھے مت بڑھانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس میں 2 چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح پڑھنا ہے۔ یہ خبر رکھنا، جو حدیث میں جملے ہیں، ایک صبح جیسے صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کرتی ہیں تو اس میں جو ہے صبح اپنا کرنا شروع کر دے، بعض جگہوں پر صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے، اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو۔ لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل پریشانیاں بہت ہیں، یعنی چونکہ میں تو جگ پیر ہوں نا، جگ پیر کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا سبق پہنچتے ہیں، تو ہر آدمی بیچارہ، ہر آدمی، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت جو ہے وہ اپنے یعنی بات بیان کرتی ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے، یہ جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں 4 کونے ہیں، 1 2 3 4، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ اچھا، اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ اور بنگلہ دے اور بہت دے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ ہر کمرے میں جا نہیں سکتی، ہر کمرے میں پڑھ نہیں سکتی، آپ ایک کمرے میں پڑھو، اس کا اثر پورے گھر میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے یا کسی کا مکان ہے، جو ہے آپ یہاں بھی پڑھ لو گے تو اس کا اثر آپ کے سب جگہ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ عمل تھا، وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں کرتا ہوں. حضور نے نہیں بتایا تھا ان کو، یہ تجارب صالحین میں سے آئے گا. ایک تو کہ حضور نے کہا ہو عبد الرحمن بن عوف چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ، یہ حضور نے نہیں کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی. مغرب کے فجر کے نمازوں کے بعد پڑھا کرو، رات کو سوتے وقت پڑھا کرو، اس کی فضیلت عام بیان کی تھی. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے اپنے تجربے سے یہ بات کی تھی. وہ ہر کونے میں اپنے گھر کے پڑھتے تھے. اللہ نے بہت مال دیا، 4 بیویاں بھی دی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا زیادہ پیسہ سونا نکلا ان کے گھر سے کہ اس کو کاٹتے وراثت میں تقسیم کر رہے تھے. کاٹتے کاٹتے ان کی کدالیاں جو تھی ہتھوڑے وہ بھی ٹوٹ گئے، لیکن سونا ختم نہیں ہوا تھا. یہ عبد الرحمن بن عوف. اور ایک جنات کا وظیفہ، جنات بھی صالحین ہوتے ہیں نا. ایک جنات نے کہا کہ بھائی 100 مرتبہ آیت الکرسی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو، ایک بیٹھک میں، زندگی میں 1 مرتبہ، روزانہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں پڑھنا، 100 مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ لو بیٹھ کر. آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا بس. اور پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھتے رہو. تمہاری طرف جنات دیکھے گا بھی نہیں. بولے ہم لوگ دیکھیں گے بھی نہیں تمہاری طرف. یہ بولے اتنا پاورفل ہے. یہ عبد الرحمن بن عوف کیا مال بھی اللہ نے بہت دیا، اور ان کا معمول تھا. یہ میں نے بکھرے موتی میری کتاب ہے، یہ آپ کے ہاسوٹ میں بھی ہوگی، کئی خواتین کے پاس بھی ہوگی، 12-13 جلدیں آ گئی ہیں اس کے الحمدللہ. اس میں میں نے مضمون لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا یہ معمول رہا تھا کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. آپ اگر یہ معمول بنا لو گی انشاءاللہ تو جنات، جادو، نظر، حسد سب بھاگ جائے گا. ہمارے خاندان میں ایک خاتون تھی، بہت بیمار رہتی تھی. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور مومن کا ہتھیار دکھائی. تو بہت پریشان ہے، تجھے کینسر ہے اور بہت ٹینشن میں رہتی ہے، تجھے جو علاج کرانا ہے کرا، لیکن یہ کتاب مضبوطی سے پکڑ لے. مومن کا ہتھیار دکھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کتاب پکڑ لے. اب وہ دیکھا تو ارے یہ تو مولانا کی کتاب ہے. منگوائی الحمدللہ، اور منگوانے کے بعد جو اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہے، چل رہی ہے ماشاءاللہ. اس لیے مومن کا ہتھیار بھی پڑھو، اور یہ آیت الکرسی والا عمل بھی میری طرف سے میں ہدیہ دیتا ہوں آپ کو. اسے کرو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر. پہلے پڑھنا شروع کرو. کچھ باتیں میں بتاتا ہوں، دھیان سے سنو. یہ میرے جو وظیفے ہیں یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار وظیفے ہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، مختصر والا درود، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت آسان ہے. 313 مرتبہ استغفار، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہم نے اسے عام کر دیا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کام بھی بن رہے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا ہم نے ہماری دکان آگے بڑھائی ہے. پھر دھندا آدمی بڑھاتا ہے یا نہیں بڑھاتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے تو سورہ اخلاص آپ 100 مرتبہ پڑھاتے تھے، اب بھاؤ بڑھا دیا 313. میں نے کہا تو نے جو مکان خریدا کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں. اب کیا بھاؤ آ رہا ہے؟ 2.5 کروڑ. تو میں نے کہا تیرا مکان کا بھاؤ جو بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھ سکتا ہے. نہیں بڑھ سکتا بھائی بھاؤ تو بڑھتا ہے نا، جتنا پڑھو گے فائدہ ہی فائدہ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمت دے تو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ، 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ٹینشن مت لو آپ. ہفتے کا یہ کورس ہے، ہفتے میں تو اتنا پورا کر سکتے ہو نا بھائی. ایک دن سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک دن درود شریف پڑھ لو، ایک دن استغفار پڑھ لو، ایک دن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، ایک دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. پھر بھی 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پورا کر لو. اتنا تو کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپ 1 ہے، ٹاپ 1. اتنا کر لو گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے آپ کہو گے ارے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا.